إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو خود پیدا کیا ہے۔ حیوانوں اور انسانوں ان سب کی پرورش کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں ہر چلنے پھرنے والے جانور کی روزی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا اور بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزی کا سامان آسمان سے
اور زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش کی صورت میں اور زمین سے جب غلہ نکلتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے اسی زمین میں سے تمہارے لیے روزی کے سامان بنائے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے بلکہ ہم دیتے ہیں۔ بے شمار جانوروں کو ان کے درجہ کے مطابق اللہ تعالی روزی پہنچا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ صبح کے وقت پرندے اور جانور اپنے گھونسلوں سے اور بلوں سے بستیوں اور جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں اور دن بھر اپنی روزی ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم اللہ پر سچا توکل کر لو جس طرح کے پرندے کرتے ہیں تو وہ تمہیں اس طرح روزی عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی مختلف پیشوں والوں کو بھی روزی عنایت فرماتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی اور رزق مقرر کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے لوگوں کی روزیوں کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، کسی کو درجے میں اونچا کر دیا ہے اور کسی کو اس سے کم۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی کو کشادہ کرنا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی کم کرنا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو روزی کی کمی بیشی ایک خاص حکمت اور مصلحت کے تحت ہے۔ زیادہ روزی پانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ ان کے مال میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، وہ صرف تنہا سارا مال استعمال نہیں کر سکتے، اور تنگ روزی پانے والوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ روزی کی تنگی میں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق روزی تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی سعی اور کوشش سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر کوشش اور محنت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کے فضل یعنی روزی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے کہ تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ،
اور اسی کے پاس مرنے کے بعد زندہ ہو کر جانا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک حلال ذریعہ ہے اور دوسرا حرام ذریعہ۔ حرام ذریعے سے روزی حاصل کرنا بہت ہی برا ہے، جبکہ حلال کی کمائی میں بہت زیادہ دین و دنیا کی وسعت اور برکت ہے۔ حلال کمائی کرنے والا اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کی نظر میں بھی بہت محبوب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، وہ جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ حرام کھانے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو حکم دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کرتا ہے، برے حال میں ہے، گرد آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے کہتا ہے، اے میرے رب، یعنی بہت ہی گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ خدایا تو ایسا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے اور حرام مال سے ہی اس کی پرورش ہوتی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول کی جائے گی؟ اس حدیث میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ دعا کے دو بازو ہیں، ایک ہے حلال اور پاکیزہ کمائی اور دوسرا ہے سچ بولنا۔ جیسا کہ اوپر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، یعنی حلال کمائی کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے اور حرام کمائی کا صدقہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ تم خود اس مال کو نہیں لوگے، یہاں تک کہ تم چشم پوشی کرو تو وہ دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اور خبیث مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ناپاک مال ہے اور گناہوں کو پاک صاف نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہوگا، اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کی روزی حلال طریقے سے کمائی گئی ہے یا حرام طریقے سے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حرام روزی سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ حرام روزی کھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بے حیا اور بے شرم ہیں۔ قیامت کے دن ان سے سخت باز پرس ہوگی کہ روزی کہاں سے کمائی اور کہاں پر خرچ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں اٹھیں گے یہاں تک کہ 4 چیزوں سے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو۔ جو عمر دی گئی وہ کہاں گوائی، جوانی کہاں برباد کی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم سیکھا تھا کیا اس پر عمل کیا۔ محترم حضرات، جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشکوک مال سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اس حلال اور حرام کے بیچ بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ جو بعض شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنا دین بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال ایسے چرواہے کی ہے جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں دوسروں کے جانوروں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس زمین، اس کی حرام کردہ چیزیں مقرر ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ سن لو، وہ دل ہے، یعنی دل میں خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کے خوف سے حرام اور شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا تو انسان نیک لوگوں میں شمار ہوگا، اور اگر بے خوف ہو کر حرام اور شک و شبہ والی چیزوں کو استعمال کرنے میں لگ گیا تو اسے اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ پرہیزگاری کا بہترین درجہ یہی ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کرو جن میں شک و شبہ نہ ہو۔ مکر و فریب اور جھوٹ اور اصلی نقلی چیزوں کو ملا کر فروخت کر کے روزی کمانا سخت گناہ ہے۔ ایسا کرنے والا مسلمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم کو فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لین دین کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ رہیں، تب دونوں کے معاملات میں برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بیچنے خریدنے والے سچ بولیں اور اپنی چیزوں کے عیب اور نقصان کو بیان کر دیں تو دونوں کے معاملہ میں برکت ہوگی، اور اگر عیب پوشی کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کی تجارت میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين من ربه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا کہ جب سودا بیچو تو کہہ دیا کرو کہ دھوکہ بازی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی نقصان اور فریب دے، نہ ہم کسی کو دھوکہ دیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ بیچنا مسلمان کا مسلمان سے ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، اور دین خیرخواہی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا سب کھانوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی تجارت کے متعلق فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب سوچئے کہ اگر ہم دنیا میں ایمانداری اور سچائی کو اپنائیں تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے حلال روزی ملے گی، اور آخرت میں جنت میں صدیقوں، نبیوں اور شہیدوں کا ساتھ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں ایسا کرے۔ اکثر صحابہ کرام ان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی تجارتی کاروبار اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ دوسرے ممالک تک ان کا تجارتی سامان جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سوداگر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی تجارتی کام شروع کیا، جس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے مال کا آدھا حصہ تم کو دیتا ہوں، تمہیں ہر طرح کا تصرف کا حق ہے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ وہ بازار میں گئے اور تھوڑا بہت سامان لے کر بیچنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ سب دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو گئے۔ حلال روزی کمانے کا ایک اور ذریعہ زراعت اور باغبانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق کھیتی کرنے اور باغ لگانے کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے، اس میں سے کوئی پرندہ یا کوئی انسان یا جانور کچھ کھائے تو اس باغ لگانے والے یا کھیتی لگانے والے کے لیے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی انسان تمام انسانوں اور حیوانوں پر صدقہ کر رہا ہے اور سب اس کے صدقے کو کھا رہے ہیں۔ زراعتی پیشہ میں کوئی بھی شرم اور بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے یہ پیشہ اختیار کر کے روزی حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ یعنی زمین میں جو کچھ بھی بویا جاتا ہے، دانہ اگانا اللہ رب العزت کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ کھیتی کا پیشہ نہایت حلال پیشہ ہے، بشرطے کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہ کی جائے اور نہ ہی پیشے میں اتنا زیادہ مگن بندہ ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کو ہی بھول جائے۔
اس میں دوسرے انسانوں کے حقوق کی نگہداشت کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، کیونکہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت برے ہیں، قیامت کے دن ان پر سخت عذاب ہوگا اور ان زمینوں کا ہار ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جہنم کے عذابوں اور دنیا کے فتنوں بلاؤں سے بچائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين وأذل الكفر والمشركين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين